ایڈورڈ ڈی بونو ایک آدمی ہے, اس نے تھنکنگ پہ بہت کام کیا. ہی ہیز اوور 60 بکس آن تھنکنگ. اور یہ لیٹرل تھنکنگ کی ٹرم اس کی اپنی کوائنڈ ہے, سو دیٹ ٹرم واز کوائنڈ بائی ہم. اور تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا تھا بیک ان 60s. تو جب یہ استعمال ہونا شروع ہوا, آئی بی ایم والوں نے اسٹیٹسٹیکلی اپنی پروڈکٹیوٹی 425% بڑھا دی. آئی بی ایم, یہ ان کے آرکائیوز میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. پھر 7 دن میں جو لوگ کام کرتے تھے, اے بی بی وہ ریٹریٹ پہ لے کے جاتا تھا اپنی میجر پرابلم سالونگ کو, تو وہ 1 ہفتے کی ریٹریٹ ہوتی تھی. دیٹ واز ریڈیوس ٹو اے ڈے. اسٹیٹ آئل کیا ایک رگ تھی, اس پہ ایک مسئلہ آ گیا کہ جیسے نارویجین کمپنی, تو ان کی $100,000 اے ڈے اس مسئلے کی کاسٹ تھی. اور جب انہوں نے یہ سیکھا تو دے سالو دس پرابلم ان 17 minutes اینڈ دا لاس واز 0 فرام دین آنورڈس. اور انہی لوگوں نے سالو کیا جو وہاں تھے, کوئی باہر سے بندہ نہیں آیا. تو somebody facilitated the thinking method. یہ کبھی کسی نے اندازہ لگایا کہ سب سے بڑا جو ریسورس ہے ہمارے پاس وہ تھنکنگ ہے. یہ سارا کچھ باقی تو اس کا آؤٹ کم ہے نا, ایگزیکیوشن اینڈ سارا کچھ. مگر اگر آپ کی تھنکنگ ٹھیک نہیں ہے تو سو ہاؤ ڈو وی اسٹرکچر آور تھاٹس. بہت قابل لوگ ہوتے ہیں, اور ایک اسٹڈی کنڈکٹ ہوئی. دس از ویری امپورٹنٹ. ایک ایگزیکٹو انٹیلیجنس پہ ہارورڈ نے 30-40 سال لمبی اسٹڈی تھی وہ. انہوں نے ٹریک کیا کہ ہمارے جو گریجویٹس تھے ہاؤ ڈڈ دے پرفارم ان ریئل لائف. تو انہوں نے دیکھا کہ آئی کیو ہیز نو ریلیشن شپ. ہم سارا وقت بچوں کا آئی کیو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے گریڈز بڑھانے کی کوشش. اٹ ہیز نو ریلیشن شپ ود سکسیس ان لائف. پھر ایک وہ ڈینیل گولمین تھے, انہوں نے ای کیو کا بہت شور مچایا تھا کہ ایموشنل ای کیو آلسو ہیز نو ریلیشن شپ ود سکسیس ان لائف. یعنی کہ آپ کتنے آگے جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ای کیو پہ لو تھے مگر دے ور ویری ویری سکسیزفل ان لائف. پھر اینڈ پہ جو اسٹڈی نے اس پہ پوری بک ہے, اس کا نام ہے ایگزیکٹو انٹیلیجنس. تو جو اسٹڈی نے کنکلوڈ کیا وہ یہ کیا کہ جو ایگزیکٹو ہوتا ہے نا, ٹاپ مین, اس کے اندر ایک تھنکنگ ایبلٹی ہوتی ہے. وہ ایبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے نظر ڈالتا ہے, آئی کال اٹ اے ڈمبل شیپڈ تھنکنگ. وہ ایسے نظر ڈالتا ہے ہر چیز پہ, اینڈ ہی گوز ٹو دی کرکس آف دی ایشو انسٹنٹلی. ایسے نظر ڈال کے یہاں پہنچتا ہے, اور یہاں پر پہنچ کر اس ایشو پہ پہنچ کر وہاں اس کو ایکسپینڈ کر لیتا ہے. سو ہی گیٹس ٹو دا روٹ کاز, اور وہ پوائنٹ جو سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے, اور وہاں جا کے وہ پھر ایکسپینڈ کر رہا ہے. سو اٹ ڈزنٹ ویسٹ ٹائم ان آل دس اسٹف. سو اٹس کائنڈ آف اے تو ایسے سوچ رہا ہے وائڈ ہر چیز کے بارے میں. اس کے بعد اس نے فوکس کیا, اور اس کے بعد اس نے اس کو ایکسپینڈ کر لیا. سو یہ جو کلٹر ہے سارا, یہ جو کلٹر ہے, دس کلٹر کین مین ملینز آف ڈالرز آف میٹنگز, ملینز آف ڈالرز آف ایگزیکٹو سیلریز اینڈ پرکس اینڈ بلا بلا بلا. پھر انہوں نے آسٹریلین کرکٹ ٹیم وین 70s میں ایک بڑا بیڈ پیچ آیا تھا اس کے اوپر, بڑا لمبا رہا. سو ایڈورڈ ڈی بونو واز دا ون جس نے اس ٹیم کو جب 6 تھنکنگ ہیڈس, اپارٹ فرام انہوں نے کرکٹ تو سیکھنی تھی, تو اس کے بعد دیر واز اے ڈرامیٹک چینج ان دی ٹیم پرفارمنس.